الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين اور جس وقت پختہ وعدہ لیا اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ السلام کو لما آتیتکم من کتاب و حکمت کہ جس وقت دیواں میں تنوں کتاب اور حکمت ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم پھر آ جائے پاس تواڈے رسول تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو ساتھ تواڈے ہے لتؤمنن به ولتنصرنه البتہ ضرور ایمان لیا تسی ساتھ اس دے اور البتہ ضرور مدد کرو تسی اس دی قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري فرمایا رب تعالی نے کیا اقرار کیتا تساں نے اور پکڑیا تساں نے اس بات میرا ذمہ قالوا اقررنا تمام نے کہا ہاں سا نے اقرار کر لیا ہے قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فرمایا اللہ پاک نے بس گواہ رہو تسی اور میں بھی نال تواڈے گواہ تھیاں حضرات محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام ذی شان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تساڈی پنجابی زبان دے اندر تساڈے گوش گزار کیتا پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا تیسرا سپارہ سپارے دا رکوع 17واں سورت دا نام سورہ آل عمران سورت دا رکوع نام اللہ 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 والو اے آیہ مقدسہ
جو اس وقت میں تلاوت کیتی ہے اس آئے مبارکہ کے اندر اللہ عظیم و برتر نے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا مصدر مہر و وفا سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و خدا پیغمبر رب ارض و سما والی بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک وعدہ لے غور فرمانا خاموشی نہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کائنات نے امام کائنات علیہ السلام کے متعلق اے وعدہ کنہ دے کولوں لیا وعدہ کی لیا اور اے وعدہ کس وقت لیا رب کائنات نے اے وعدہ تمام انبیاء علیہ السلام دے کولوں عالم ارواح چ لیا اور سنو میرے تے تواڈے خالق و مالک نے عالم ارواح چ دو وعدے لے نے ایک وعدہ اپنی ربوبیت کا اور دوسرا وعدہ اپنے مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ذرا درد دل نہ سننا دل دیاں بنجر زمیناں نو آباد کرنا خشک زمیناں نو سیراب کرنا سیراب زمیناں نو شاداب کرنا قرآن دے نور دے نال اپنے دل دیاں ہندیر نگریاں نو منور کر کے جانا اے سپارہ نامہ سورت دا نام سورہ آراف سپارے دا رکوع 12واں اے وعدہ عالم ارواح رب کائنات نے کائنات کو لیا اپنی ربوبیت کا وعدہ آواز آ رہی ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَلَّا تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ آواز آ رہی ہے اللہ پاک نے تمام ارواح نو اکٹھے فرمایا اور ان ارواح کے اندر نیک لوکاں دیاں بیروواں نے بداں دیاں بیروواں نے چنگیاں دیاں بیروواں نے
مندیاں دیاں بھی روحاں نے، ولیاں دیاں بھی روحاں نے، نبیاں دیاں بھی روحاں نے، سارے نو اکٹھیا فرما کے اللہ وعدہ لے رہا ہے۔ اور انہاں دے وچ اج دے بریلوی بھی کہلوان والے سن، دیوبندی سدوان والے بھی سن، شیعہ گردانن والے بھی سن، تے وہابی تے ہے ہی سن، سارے نو اللہ اکٹھیا فرماندا عالم ارواح دیاں گلاں ہو رہی نے، سارے نو مجتمع فرما کے اللہ پوچھدے نے اور مینوں یہ دسو الستو بربکم، میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ الستو بربکم، میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ سارے نے یک زبان یک آواز ہو کے جواب دیتا، قالو بلا شہدنا، ہاں ربا تو ساڈا رب ہے۔ قالو بلا، اے وکری بات ہے، اج جو لاہوریا وعدہ بھول چکے آئے اور تیرے وڈے بھی بھول گئے سن، تیرے وڈیاں نو اے وعدہ یاد کران واسطے اللہ نے نبیاں نو بھیجیا، عرشاں والے نے عرشاں تو اپنی کتاباں بھیجیاں، تیرے وڈیاں نو اے وعدہ بھولیا یاد کران واسطے نبی آئے تے اج تو بھولیا تے علماء اہل حدیث تینوں وعدہ یاد کران واسطے آ رہے نے، گلی گلی جا رہے نے، کریا کریا جا رہے نے، نگری نگری جا رہے نے، گلی گلی جا رہے نے، مسجد مسجد پکار رہے نے، اور وعدہ بھولیا تینوں یاد کران واسطے میں حاضر ہویا۔ قالو بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین۔ اللہ تو سچا ہے، تیرا قرآن بھی سچا ہے، تیرا مصطفیٰ بھی سچا ہے، جس پیغمبر تے مقدس چٹھی اتاری ہے اس نبی دے روضے تے کروڑا رحمتاں نازل۔ الستو بربکم، دسو میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ سارے نے پھر سنو، سارے نے آکھیا قالو بلا، ہاں تو ہی ساڈا رب ہے۔ اوتھے رب من کے آئے ہو، رب دے کئی معنی میں، رب دا معنی داتا بھی ہے، رب دا معنی مشکل کشا بھی ہے، رب دا معنی حاجت روا بھی ہے، رب دا معنی ڈبیاں کران والا بھی ہے، رب دا معنی بیماراں نو شفا دین والا بھی ہے، اور رب دا معنی بے اولاداں نو اولاد دین والا بھی ہے۔ یہ سارے معنی قرآن وچ ہی لفظ رب دے ہوئے، اوتھے من کے آئے ہاں تو ہی میرا رب ہے، یعنی تو ہی داتا ہے۔ رب دا معنی داتا۔ اس کتاب دے اتارن والے دی قسم، اہل حدیثاں دا داتا آسمان تے، لوکاں دے داتے زمین وچ تے آپ اتے، داتے زمین وچ تے آپ اسی منگنے ہاں داتا دے، یہ آدھے نے داتا پڑا۔ ساڈے تے انہاں دے داتے تے بڑا فرق ہے۔ اور سنو، اسی ولی نو ولی تے ماننے ہاں لیکن داتا مندے، داتا نہیں مندے۔ کیوں؟ میں کہا کرنا، جڑا داتا ہوندا ہے او دی قبر نہیں ہوندی، جدی قبر ہوئے وہ داتا نہیں۔ الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، اللہ تو ہی اولاد دین والا ہے، من کے آئے ہو۔ ایک پاکستان تھوڑا ہے، اج گھر گھر جناب اولاد دیا فیکٹریاں، لاہور وکھرا کارخانہ، گجرات وکھرا کارخانہ، پشاور وکھرا کارخانہ، پاک پتن وکھری فیکٹری، ملتان وکھرا کارخانہ، شرکپور وکھرا کارخانہ، کوڑے شاہ وکھری فیکٹری، نانگے شاہ وکھرا کارخانہ،
اور ظالمہ عالم ارواح وعدہ کر کے آیا اتنے اقرار کیتا گئی قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین. اللہ اولاد بھی دینی ہے تے تو دینی ہے تینوں رب مان لے. آ قرآن ذرا سن. ایک نبی بے اولاد ہے اولاد منگتا تے لفظ رب نہ منگتا. میرا دعویٰ یہ سی کہ لفظ رب دے کئی معنی. سنو ذرا قرآن آواز آ رہی ہے سپارہ سن لیں. مولا فرماتے ہیں کاف یا سواد ذکر و رحمت. دیکھنا لفظ رب کنی بار آتا ہے ذکر و رحمت رب کا رب کا رب کا عبدہ زکریا اذ نادى ربه اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اللہ سارے اندے دلانو قرآن دے نور دے نال منور فرما. لفظ رب دے نال اولاد منگی جا رہی ہے. رب رب ہو رہا ہے. پتہ لگا کہ جڑا اولاد دیندا ہے اونوں قرآن رب ہوندا ہے. جڑا رب ہوندا ہے او اولاد دیندا ہے. اوے او دا دروازہ چھڈ کے اج ہوراں دیاں چوکاں تے جڑے جاندے نے کعبہ دے خدا دی قسم اونوں چھڈ کے انہاں نوں رب منتے نے. عرشاں والے رب دے مقابلے تے انہاں نوں رب منتے نے تابی تے اولاداں منگدے نے. اور جناب پھر عقیدہ ہے نا پاکستانی مسلمان دا عقیدہ کہ جیڑی فیکٹری گجرات کھلی ہے پاویں مٹیریل ناقص ہی لاندی ہے دیندا ہوئی ہے. اہل حدیثاں دا عقیدہ ہے کہ چنگا ملے مندا ملے لولا ملے کانا ملے لنگڑا ملے اندھا ملے عرشاں والا ہی عطا کرتا. دھی دے پتر دے جو دے ناقص دے مکمل دے عرشاں والا دیندا ہے. یہ آندے نہیں جناب یہ چوہیاں دے کارخانے تے کھلے ہیں. اور دیکھو میں کہا کرنا اور وچ گجرات ایک دولا رہندا جو شکل خوب بگاڑے صورتاں دی اور جڑ پیا پٹے تے سچا نہ بدلا آوے ہاتھ پیر تے نک متھا دولا خوب بناوے سر بنان دی واری آوے تے مک مسالہ جاوے ہاتھ پیر تے نک متھا دولا خوب بناوے سر بنان دی واری آوے تے مک مسالہ جاوے. عالم ارواح رب کائنات نے تو وعدے لے ایک اپنی ربوبیت ڈالیا ایک اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دی رسالت ڈالیا. اور میں صدقے جاواں جدوں میرے آقا علیہ السلام دی رسالت دا وعدہ لینا ادوں پتہ نوں اکٹھیاں نہیں کیتا ادوں مندیاں نوں اکٹھیاں نہیں کیتا ادوں ولیاں نوں اکٹھیاں نہیں کیتا اور میاں ادوں مولویاں نوں اکٹھیاں نہیں کیتا ادوں اکٹھیاں کیتا تے عرشاں والے نے صرف نبیاں نوں اکٹھیاں فرمایا. دیکھنا قرآن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اے نبیوں، اے آدم جی، اے میرے نوح جی، اے میرے خلیل اللہ جی، اے میرے ذبیح اللہ جی، ہاں رب جلیلہ کی تیرا فرمان ہے. اے میرے موسیٰ کلیم اللہ جی، اے یوسف کے نانی جی، اے عیسیٰ روح اللہ جی، اے دوسرے اور تیسرے ہو، ہاں رب جلیلہ تیرا کی فرمان ہے. فرمایا اے نبیوں، میرے میں ایک وعدہ کر کے جا، میں تواڈے سراں تے نبوت دا تاج رکھ دیواں، کلاہ رسالت میں تانوں مرصع کر دیواں، میں نبوت دے کلاہ میں تانوں سرفراز کر دیواں. اے نبیوں تانوں میں کتاباں دے دیواں، اے نبیوں میں تانوں شریعتاں دے دیواں، کتاباں نبوتاں شریعتاں دے کے میں تانوں زمین تے بھیج دیواں. تہاڈی نبوت دا سکہ چلدا ہوئے، تہاڈیاں کتاباں دا قانون نافذ ہوئے، تہاڈی نبوت دی مہر نافذ ہوئے. اے نبیوں میرے نال ایک وعدہ کر کے جاؤ، تہاڈی نبوت دے دور تے عہد دے اندر جے میرا آخری پیغمبر آمنہ دا لال آ جائے، اے نبیوں میرے نال وعدہ کر کے جاؤ، تساں پھر اس نبی نال کی سلوک کرنا ہے؟ عرشاں والیا تو ہی دس دے اساں کی کرنا ہے. فرمایا لتؤمنن به ولتنصرنہ. اے نبیوں میرے نال وعدہ کر کے جاؤ، جدوں آمنہ دا لال آ جائے پھر تساں اپنا سکہ نہیں چلانا بلکہ آمنہ دے لال دا تابعدار بن جانا. کسی نبی نے اپنا سکہ چلانا، کسی کتاب کا قانون پھر چل سکے گا نہیں. اہل حدیث تانوں اہل حدیث ہونا مبارک، تہاڈے مسلک کی ترجمانی قرآن کر رہا ہے، رحمان کر رہا ہے، صاحب قرآن کر رہا ہے. نبیوں لتؤمنن به، قرآن ذرا غور نہ سنو، دل کے دریچے کھول کے بیٹھو، دل دے کواڑ کھول کے بیٹھو، میری آواز اتوں دی نہ کر دی جائے. لتؤمنن به ولتنصرنہ. واہ قرآن تیرے تو قربان جاواں، میرے مصطفیٰ دی عظمت ہے، مصطفیٰ دی رفعت ہے، میرے آقا دا مقام ہے، میرے مصطفیٰ دی حیثیت ہے، آمنہ کے لال دا منصب ہے. لتؤمنن به ولتنصرنہ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نبیوں اپنا سکہ نہیں چلانا، قرآن آ گیا تے انجیل دا قانون نہیں چلنا، قرآن آ گیا تورات دا قانون نہیں چلنا، قرآن آ گیا زبور دا قانون نہیں چلنا، مصطفیٰ آ گیا کسی نبی دی شریعت نہیں چلنی، آمنہ دا لال آ گیا کسی نبی دی نبوت نہیں چلنی. میاں میں پوچھنا وا جدو قرآن دی موجودگی اندر آسمانی کسی کتاب دا قانون نہیں چل سکتا، آمنہ دے لال دے آ جان دے بعد جے کسی نبی دا سکہ نہیں چل سکتا تے میں پوچھنا ہن مفتی دا فتویٰ کیویں چل سکتا ہے؟ کسی مفتی دا فتویٰ نہیں چل سکتا اور کسی کتاب دا قانون بھی نہیں چل سکتا. اے مسلک اہل حدیث، میں تے دعوت دینا ہمارا کہ میرے مسلک دیا دو کتاباں نے جو خدا نے دشیاں نے مصطفیٰ نے دتیاں.
ایک رب العالمین دا قرآن ہے، ایک رحمت للعالمین دا فرمان۔ اللہ انہاں دعاں تے قائم رکھے۔ سنو دو کتاباں میرے مسلک دیاں، میں تیسری دا قائل نہیں، میں چوتھی دا قائل نہیں، دو خدا دتیاں، دو دے مصطفیٰ دتیاں۔ تو کہنا جناب دو کیویں؟ سننا قرآن آواز آتی ہے، مولا فرماندے نے وما کان للمؤمن، میں دس رہا کہ گلاں دو نے، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ تیرا قرآن اتنا سچا ہے، نو پڑھیے تے سنیے سینے تے ٹھنڈ ہے۔ قرآن سن کے تڑپ جایا کرو، محظوظ ہویا کرو، مسرور ہویا کرو۔ چیزاں دو نے میرے مسلک دیاں، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، میرے اور ویکھیا جے اذا قضى الله ورسوله امرا، اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ دو جی اجے نہیں سمجھ آئی، ایک اور مقام نوٹ کرو، آواز آ رہی ہے، مولا فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، دو چیزاں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ کہو سبحان اللہ۔ تیرا قرآن سچا، تو سچا، تیرا مصطفیٰ سچا، جس پیغمبر نے چٹھی اتاری ہے جتی تو ساری کائنات کو قربان کرنا۔ دو چیزاں پھر سنو، ایک اور مقام نوٹ کرو، آواز آتی ہے، مولا فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، قرآن واتقوا اللہ، ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اس بات کا خاص خیال رکھنا کتے اللہ دے پیغمبر دے قدماں تو اگے نہ بڑھنا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ دو چیزاں اجے نہیں سمجھ آئی؟ اے قرآن سنے ایسا ہی نہیں نے کہ وقت قلیل ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا نال فرمان سنو، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دنیا تو جا رہے ہیں، فرماندے نے ساتھیوں میں تے دنیا تو جا رہا، رب والوں مینوں بلاوا آ گیا ہے، سونیا تو تے جا رہے ہیں، سانو کی دے کے جا رہے ہیں؟ آپ فرماندے نے ترکت فیکم امرن لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں دنیا تو جا رہا ہوں، تواڈے وچ دو چیزاں چھڈ کے چلیا، امرن دا مانا ایک بھی نہیں ہوندا تے تین بھی نہیں ہوندا، امرن چھڈ کے چلیا وا، دو چیزاں چھڈ کے چلیا وا، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اور بہما فرمایا ہے طالب علم، بہی نہیں فرمایا، بہم نہیں فرمایا، لن تضلوا ما تمسکتم
تم بہما، جب تک دعاں نو پکڑ کے رکھو گے اور کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ سونے دو چیزاں کیڑیاں ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ دا قرآن ہے، ایک تواڈے پیغمبر دا فرمان ہے۔ دو چیزاں چھڑ کے چلے تے کلمہ نہیں دے ہوندا لا الہ الا اللہ محمد، کنیاں گلاں نے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اور کلمے دے جزوی دو ہی نے، تیسرا کھاتا کلمے چ بھی کوئی نہیں، نہ اماماں دا، نہ تقلید دا، نہ پیراں دا، نہ فقیراں دا۔ میاں کلمے دے جز دو نے، ایک اللہ دی توحید ہے تے ایک مصطفیٰ دی رسالت ہے۔ اطاعت مصطفیٰ دی کری جا، عبادت دے خدا دی کری جا، اے مسئلہ کہنے حدیث۔ اسی تے دو چیزاں رکھنے ہیں، اور جناب ساڈے حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب تی افضل اعلی نعمت کارن اہل ایمان، میرے بات تکنا ذرا، سب تی افضل اعلی نعمت کارن اہل ایمان، ایک قرآن محمد دجا سرور دعا جانا، تے جس نو دوے آہت آیا، اور جس نو دوے آہت آیا قابل مبارک ہو، باعث مبارک ہو، اور جس نو دوے آہت آیا انہیں پایا سب پلایا، اینا دعاؤں دا دامن پھڑیا رحمت چڑیاں لایا، جو قرآن حدیث سے عمل کرن اور تمہیں جہانی تارے، جو کرن خلاف قرآن حدیثوں بخت انہاں دے مارے۔ بابا جی عبدالستان اللہ اس مرد خدا دی قبر ٹھنڈی کر دے، وہ آندا واوا باغ محمدی سونا تے جس دا مالی سونا۔ اہل حدیثو اب میرے ہاتھ وچ باغ محمدی ہے، باغ محمدی دے دو درخت نے، ایک قرآن ہے تے ایک نبی دی حدیث ہے۔ واوا باغ محمدی سونا جس دا مالی سونا، سید اشرف سب جگ نالوں تے پاک جمالو سونا، آن ملے نے باغ محمدی نیک نصیب جنا دے، میرے سامنے بیٹھن والے ہو، آن ملے نے باغ محمدی نیک نصیب جنا دے، مشرق بدتی ایش گلزارو پرے پرے رے جان دے، تے یا رب کر منظور دعائی تو فضلاں دا سائی، باغ محمدی اندر رکھی تے دے نال اٹھائی۔ فرماندہ نے سیدھا رستہ سڑک محمدی، لاہور یا میرا کیتا نوٹ کر کے چلا جا، سیدھا رستہ سڑک محمدی، اور میں کی صفت سناوا، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیث رحمت ٹھنڈیاں چھاوا۔ اللہ جب تک زندہ رکھنا ہے اور جب تک سانو دنیا سے موجود رکھنا ہے، اللہ کی تو موت بھی آئے سجے ہاتھ میں سادے قرآن ہوئے، کھبے ہاتھ میں تیرے نبی دا فرمان، اے سودا سی پیش کرنے دعوت دینے، میری پکارے وے، میری للکارے وے، میری سدائے وے، میرا پیغام وے، ادھر دی
دعوت سن، میری دعوت سن، انہاں دا پیغام سن، میری للکار سن، انہاں دی آواز سن، میری صدا سن، پھر فیصلہ کر کے دیکھیں کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، سچ کدھر ہے، جھوٹ کدھر ہے. یہ فیصلہ اج بھی کر کے جائی کہ نور کدھر ہے، ظلمت کدھر ہے، پھل کدھر نے، کانٹے کدھر نے. یہ فیصلہ کر کے جانا توحید کدھر ہے، شرک کدھر ہے، سنت کدھر ہے، بدعت کدھر ہے. ارے فیصلہ کر کے جانا کہ حدیث کدھر ہے، فقہ کدھر ہے، یزدانی کون ہے تے شیطانی کون ہے. فیصلہ کر کے جانا. دیکھنا سودا کتوں ملتا ہے، میں کہڑے بازار کیڑی منڈی کا سودا پیش کرنا. نبیوں میرے نہ وعدہ کر کے جا لا تؤمنن والا تنصرنا. اللہ عالم ارواح جو وعدہ لے رہے ہیں، میں قربان جاواں تواڈے آقا دی شان تو اپنے مصطفیٰ دی آن تو صدقے جاواں. چار عالم میں عالم ارواح جو وعدہ لیا جا رہا ہے. چار عالم نے ذرا سننا، ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم حشر تے نشر ہے. اور میرا عقیدہ ہے آمنہ جلال علیہ السلام چوں عالمہ وچوں ساری کائنات نالوں افضل تے اعلیٰ میں. جدو عالم ارواح وچ نے سارے نبیاں دیا روحاں نالوں آمنہ تے لال دی روح افضل. تاڑی تے اللہ وعدہ لے رہا ہے آہن میں عالم دنیا تے لے آواں. میرے پیچھے پیچھے تری آیا جے سیر کری آیا جے چوں عالمہ دی سیر کراواں. اے عالم ارواح دی گل ہو رہی ہے. لا تؤمنن بی ولا تنصرنا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. عالم ارواح تو عالم دنیا تے آمنہ دے لال علیہ السلام آئے. اے آ پیاریا تینوں دسا قرآن دیا پروانیا تینوں سمجھاواں نبی دیا لاڈلیا تینوں دسا. جدوں میرے آقا علیہ السلام عالم ارواح تو عالم دنیا تے آئے ایس کتاب دے تام والے دی قسم ہے پھر بھی ساری کائنات اونچیاں شاناں پا کے آئے. اور میں دیکھا کرنا آسانہ پا کے آئے، والضحیٰ دا چہرہ لے کے آئے، واللیل دیا کالیاں زلفاں لے کے آئے، علم نشرح دا سینہ لے کے آئے، والفجر دے دند لے کے آئے، والقلم دا نک تلوار والا لے کے آئے. ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت دے ہاتھ لے کے آئے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء پیشانی لے کے آئے. اور ما زاغ البصر وما طغى دی آنکھاں لے کے آئے. ما کذب الفؤاد ما رأى دل لے کے آئے. وما ينطق عن الهوى دی زبان لے کے آئے. اشانہ امنا دا لال پا کے عالم دنیا میں اجے نہیں سمجھا اور میں سمجھاواں قرآن کی زبان نہ سمجھاواں. اے اللہ دا قرآن ہے، زبان حبیب الرحمان ہے. سننا قرآن کے شان پا کے آئے. آواز آتی ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ترجمہ یا ایھا النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسل
اپنی تنہائی دا گواہ بنایا ہے، جنت دوزخ دا گواہ بنایا ہے، پہلیاں نبیاں دا گواہ بنایا ہے، پہلیاں کتاباں دا گواہ بنایا ہے، تینوں گواہ بنایا ومبشرا ونذیرا، سونے تینوں مبشر بنایا، تینوں نذیر بنایا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ توحید دا دائی بنایا، اپنے دین دا دائی بنایا، وسراجا منیرا، محبوبہ تینوں سراج بھی بنایا، تینوں منیر بھی بنایا، سراجا وحاجا قمرم منیرا، تینوں سورج بھی بنایا تے تینوں چند بھی بنایا، آسمان دے سورج ورگا نہیں، آسمان دے چند ورگا نہیں، آسمان دا سورج دنے چڑھتا ہے رات چھپ جاتا ہے، آسمان دا چند رات چڑھتا ہے دنے چھپ جاتا ہے، پر سونیا آسمان دے چند سورج ورگا نہیں، تیری نبوت دا سورج ہوئے، تیری رسالت دا چند ہوئے، وہ ڈبدا ہی نہیں، 12 مہینے چڑھیا ہی رہتا ہے، تیری رسالت دا سورج ڈبدا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی دی صحبت، جدو سورج نبوت کا ڈبنا نہیں قیامت دیا کنکاں تک اللہ دیا دیویا دس کر اماماں تے پیراں دے دیوے کیویں بن سکتے؟ جدو نبوت کا سورج ڈبنا ہی نہیں، کسے پیر تے امام دی موم بتی بتی تے دیوا بل سکتا؟ جدو قرآن کا سورج نہیں ڈبدا، پھر کسے فقہ دی کتاب کا دیوا بل سکتا؟ اہم مسلک اہل حدیث، تکلیف کے بغیر فقہ کے بغیر تے گزارا ہی نہیں، بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ مسلمان ہونے واسطے کی ہے لا الہ الا اللہ محمد، عیسائی جو کہا کہ کلمہ پڑھ لے جناب میں مسلمان ہونا ہے، اور مولوی صاحب کلمہ پڑھا، مسلمان ہونے واسطے شرط ہے کلمہ پڑھ لیا، قرآن مان لیا، نبی بھی مان لیا، توحید مان لئیے، نمبر 2 نبی دی رسالت مان لئیے، پر گیا دیوبندیاں وال بریلوی آندا نہیں اجے تو کافر ہے، وہ آندا میں تے عیسائی ساں، میں سنیا سی کہ کلمہ پڑھ لئیے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، خدا رسول مان لیا، قرآن حدیث مان لئیے، میں عمل بھی کرنا شروع کر دیتا، تو اجے بھی آنا میں کافریاں کی گل ہے؟ آندا نہیں، کلمہ پڑھ کے بریلوی ہوئے گا پھر مسلمان ہوئے گا، جے بریلوی نہیں کہلواندا تے مسلمان اور بریلوی بن جاتا ہے، دوجے پاس آواز آتی ہے اجے بھی تو کافری ہے، دیوبندی بھی بن، وہ آندا اچھا ہے بھی کر اور دیوبندی کہلواندا، پھر تیسرے پاس آواز آتی ہے اجے بھی تو کافری ہے، کیوں حنفی بھی کہلوا، حنفی بھی کہلوان لگ پیندا ہے، پھر چوتھے پاس آواز آتی ہے اجے بھی تو کافر ہے، کی گل ہے؟ قادری بھی کہلوا، لکش بندی بھی کہلوا، شور وردی بھی کہلوا، کی مذاق ہے؟ عرشہ والے نے تے چیزاں 2 دسیاں نے، ایک اپنا قرآن دسیا، نبی دا فرمان دسیا، لا الہ الا کہہ کے اپنی توحید دسی ہے، محمد رسول اللہ کہہ کے نبی دی رسالت دسی ہے، اور میں لاہوریا رب دا واسطہ دے کے
صدیق جنتی نے، ابو بکر صدیق جنتی نے، فاروق اعظم مومن نے، حضرت عثمان جنتی نے، علی مرتضی جنتی نے، طلحہ زبیر جنتی نے، سعد سعید جنتی نے، بلال صہیب کتی جنتی نے۔ اور لاہوریا میں رب دا واسطہ دے کے تیرے کو گل پوچھنی چاہنا وا، مینو انصاف نہ دسی، اہل انصاف آیا ہے، مینو ایمان نہ دسی، اہل ایمان آیا ہے، اہل انصاف آیا ہے، اہل توحید آیا ہے، اہل سنت آیا ہے، اہل حدیث آیا ہے، اہل حق آیا ہے، اہل دیانت آیا ہے، اہل امانت آیا ہے۔ ابو بکر صدیق جنتی ہے اور دو کتابوں پڑھ کے جنتی ہے کہ فقہ بھی پڑھی سی، وہ تو تیرے فقہ جمی جی۔ ابو بکر صدیق دو کتاباں پڑھ کے جنتی ہو سکتا ہے، فاروق اعظم دو کتاباں پڑھ کے جنتی ہو سکتے ہیں۔ اگر جناب حضرت عثمان جامع القرآن، ناصر القرآن، صحیح اسلام دو کتابوں سے عمل کر کے جنتی ہو سکتے ہیں، حیدر کرار اگر دو کتابوں سے عمل کر کے مومن سے جنتی ہو سکتے ہیں تو مینو اس کتاب سے وہ چار والے کی قسم ہے، اہل حدیث بھی دو کتابوں سے عمل کر کے کبھی جنتی ہو سکتے ہیں۔ سانو ہی کسی تیسری کتاب کی لوڑ یا کہو کہ صحابہ نو جنت ملی تے تین کتاباں پڑھ کے بھی فقہ پہ عمل کر کے بھی۔ اہم مسلک اہل حدیث، اللہ انہاں نو نصیب کیتا ہی تے انہاں نو مضبوط رکھی۔ میرا مسلک سنا کے، میری پکار سنا کے آئے آج میں دنیا تے آشانہ پا کے دائم اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اور سورج چڑھیا جے امام دے دیوے نہ والے کرو، لو جی آ ساڈا قصور ہے، ساری دعوت آئے، تیری دعوت ہوئے، میری تے تیری دعوت میں سجنا بڑا فرق ہے۔ کیوں؟ تو سجنا ہے پنڈاں تے شہراں دے ول، اور میں سجنا نبی دے